آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دریا جو ہزاروں سالوں سے زندگی دیتا آ رہا ہے اچانک اپنی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تاریخ کو ظاہر کرنا شروع کر دے تو دنیا کو کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ صدیوں سے دریائے نیل صرف ایک مصر ہی نہیں بلکہ پوری افریقہ کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ رہا ہے۔ یہ دریا ہزاروں سال سے مختلف ممالک کو پانی فراہم کرتا رہا ہے اور اسی کے کنارے دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں نے جنم دیا۔ ایک وقت تھا جب یہ دریا اتنا طاقتور، وسیع اور بھرپور تھا کہ لوگ اسے صرف پانی کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کی علامت سمجھتے تھے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ آج دریائے نیل کے پانی میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کے کنارے آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیچھے کئی ایلیمنٹ جو ہے نا شامل ہیں۔ ایک طرف ڈیمز کی تعمیر نے پانی کے قدرتی بہاؤ کو متاثر کیا ہے، تو دوسری طرف موسمیاتی تبدیلیاں اور بارشوں میں کمی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ تو یہ صورتحال جہاں ایک طرف مستقبل کے لیے خطرناک اشارہ ہے، وہیں دوسری طرف ماضی کے ایسے راز بھی سامنے لا رہی ہے جنہوں نے ماہرین کو حیران کر دیا ہے۔ خشک ہوتے ہوئے کناروں سے ہزاروں سال پرانی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی قبریں دریافت ہو رہی ہیں جو پہلے مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ قدیم لکڑی کی کشتیاں، پرانے جہازوں کے باقیات، سونے اور قیمتی زیورات اور عجیب و غریب برتن بھی مل رہے ہیں۔ ان دریافتوں نے ماہرین سارے قدیمہ کو حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ان میں سے کئی اشیاء ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں پہلے کوئی معلومات موجود ہی نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دریا اپنی تہہ میں چھپی ہوئی پوری تاریخ آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے لا رہا ہو۔ قدیم مصری لوگ دریائے نیل کو ایک عام دریا نہیں سمجھتے تھے، ان کے نزدیک یہ ایک مقدس طاقت تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ یہی دریا ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے اور ان کی زندگی کو جاری رکھتا ہے۔ اس کے لیے وہ اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اور قدیم تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس دریا کو خشک کرنے کے لیے قربانیاں بھی دیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب پانی کی سطح کم ہو جاتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دریا ناراض ہو گیا ہے اور اسے راضی کرنے کے لیے قربانی دی جاتی تھی۔ بعض قصوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کنواری لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی تاکہ دریا دوبارہ بھر جائے۔ اگرچہ بعد میں یہ رسم ختم ہو گئی، لیکن یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ لوگ اس دریا کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ خشک ہوتے ہوئے کناروں سے ملنے والی قبروں میں کچھ انتہائی عجیب چیزیں بھی شامل تھیں۔ بعض قبروں میں عام سامان کے بجائے شیشے اور مٹی کے برتن موجود تھے، جن کے اندر چھوٹے بچوں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ ماہرین ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ یہ بچے قدرتی طور پر فوت ہوئے تھے یا انہیں کسی خاص رسم کے تحت دفن کیا گیا تھا۔ یہ سوال آج بھی ایک راز بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکن ہے مصر میں فرعونوں سے پہلے کوئی بڑی اور ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی، کیونکہ کچھ دریافتیں ایسی ہیں جو مشہور مصری تہذیب سے بھی زیادہ پرانی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو انسانی تاریخ کے بارے میں ہماری بہت ساری موجودہ معلومات یہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ شاید دریائے نیل کے کنارے ایسی قومیں آباد تھیں جن کا ذکر آج تک دنیا کے سامنے نہیں آیا۔ آج مختلف ممالک کے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیمیں ان علاقوں میں مسلسل ریسرچ کر رہی ہیں۔ دن رات ڈگنگ، کھدائی کا کام جاری ہے تاکہ مزید راز سامنے آ سکیں۔ ہر نئی دریافت لوگوں کی دلچسپی میں اضافہ کر رہی ہے اور دنیا بھر کی نظریں اب اسی دریا پر فوکسڈ ہیں، لیکن کہانی کا ایک اور رخ بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ اس صورتحال کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں کیونکہ اسے ماضی کے راز کھل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ دریائے نیل کا خشک ہونا مستقبل کے لیے ایک خطرناک اشارہ ہے۔ آج دنیا میں پانی کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کئی ممالک پہلی پانی کی شدید کمی کا شکار ہیں اور مستقبل میں پانی پر تنازعات کا خطرہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں اگر دریائے نیل جیسے اہم دریا کی حالت خراب ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف مصر یا افریقہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو آنے والے برسوں میں لاکھوں لوگ پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، زراعت متاثر ہو سکتی ہے اور خوراک کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دریائے نیل کے خشک ہوتے کنارے ہمیں دو اہم میسج دیتے ہیں۔ ایک ماضی کا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان رہتے کیسے تھے، ان کی رسومات کیا تھیں اور وہ قدرت کو، نیچر کو کس اینگل سے دیکھتے تھے، اور دوسرا مستقبل کا جو ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ اگر ہم نے قدرتی وسائل کا خیال نہ رکھا تو ہمیں بھی سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شاید آنے والے وقت میں مزید ایسی دریافتیں سامنے آئیں جو ہمیں حیران کر دیں۔ شاید ہم ایسی گمشدہ تہذیبوں کے بارے میں جان سکیں جن کا آج تک کوئی ذکر نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے
کیا ہم صرف ماضی کو دریافت کرنے میں مصروف رہیں گے یا مستقبل کو بچانے کے لیے بھی کچھ کریں گے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔